الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 1 کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو تمہیدی بات تھی وہ عرض کی گئی، آج بس مختصر اس کی عرض کر کے کل سے انشاءاللہ باضابطہ اس سورت کا درس شروع کریں گے۔ کل ہماری بات یہاں پر آ کر کے رک گئی تھی کہ ربیہ کے دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور شیبہ نے، اس غلام جس کا نام اجاز تھا، اس سے کہا کہ کمبخت ایسا نہ ہو کہ تو جو جا کے ان کے ہاتھ پاؤں چوما ہے تو تجھے یہ آدمی تیرے دین سے پھیر دے، کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ اسلام تمام مذہب اور دین کا ناسخ ہے، سارے مذہب کو منسوخ کر دیتا ہے، تمام قانون کو کل معطل قرار دے دیتا ہے، وہ ناقابل عمل ہو جاتے ہیں، اور قرآن اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک کے لیے، چونکہ اس کو اس کا عقیدہ نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، اس نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ طائف والے میں بھی قبولیت کی شان نہیں ہے تو آپ اس کے بعد لوٹ گئے، جبکہ ثقیف کی ہر خیر سے مایوس ہو گئے، کیونکہ طائف میں جو قبیلہ ثقیف تھا اسی میں تھوڑی خیر تھی، وہاں سے کچھ بات نہیں بنی۔ واپسی میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا پر قیام فرمایا۔ یہ اتنی تفصیل اس لیے بتائی گئی ہے کہ جنوں کا قرآن کا سننا اور جن کا حضور کی خدمت میں آنا مفسرین کے نزدیک 6 مرتبہ ہوئے، اور یہ جو واقعہ پہلی آیت میں نقل کیا گیا ہے، اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ جن آئے ہیں اور کیا کچھ ہوا ہے، یہ سب وحی کے ذریعے اللہ نے بتلایا ہے۔ یہ اتنی تفصیل اس لیے آپ لوگوں کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا پر قیام فرمایا اور آخر شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے، اور تہجد ہی کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو ملک یمن نصیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا، وہ لوگ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے جستجو اور تحقیق کے لیے، جبکہ آسمان پر جانا یا آسمان کی خبر چوری کرنے پر سحاب ثاقب کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد اس بات پر ان کے مکمل پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی غیب کی خبر جنات شیطان چوری نہیں کرے گا۔ جی، اس نے قرآن سنا، یہ جن جو موجود تھے نصیبین کی، انہوں نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آئے۔ ابھی صورت میں آئے نا کہ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہاں تک میں نے پڑھا ہے، کل سے درس شروع ہو جائے گا کہ وہ لوگ ایمان لائے، تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتلایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے، کہ جنات آئے اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن انہوں نے سنا۔ پھر کہنے لگے، فقالو کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب۔ چونکہ اللہ کے کلام میں کشش ہوتی ہے، اس میں ایک نور ہوتا ہے، اس میں ایک چاشنی ہوتی ہے، انسان کے قلوب کو اگر وہ کسی آلائش سے سابقہ وہ متاثر نہیں ہے تو انسان کا دل قرآن کی طرف کھنچتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ حیدرآباد میں جس زمانے میں ملک کی آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہاں حیدرآباد میں قاری عبداللہ ہوا کرتے تھے، تو اسٹیج پر مسلم غیر مسلم
بہت سارے لوگ اسٹیج پہ تھے. تو قاری عبداللہ صاحب کو بلایا گیا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، چونکہ مولانا محمد علی جوہر وغیرہ اس میں تھے. تو قاری صاحب نے آیت تلاوت کی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. تو جتنے بھی اسٹیج پر لوگ تھے یا مجمع میں تھے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تقریباً اکثر لوگ قرآن کریم سن کر کے آہ و بکا میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ وہ نہ سمجھے کچھ اور نہ اس پر ایمان تھا. تو یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے. تو بہرحال انہوں نے قرآن سنا اور جا کے اپنی قوم کو بتلایا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ انا سمینا قرآن عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے. یہاں تک رہنے دیجیے. اب اس کے بعد ایک واقعہ سناتے ہیں. تو بہرحال نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا اس سفر میں آنا وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی. اب ایک بات یاد رکھ لیجیے، میں نے پہلے ہی نقل کیا تھا عبداللہ بن مسعود کی روایت. تو وہ روایت، وہ واقعہ، اس کا بھی ذکر اس میں آئے گا اس صورت میں، لیکن وہ بعد کے واقعات ہیں. پہلی آیت میں جب حضور سے قرآن کریم جناتوں نے سنا تو کسی کو کوئی علم نہیں تھا. اور روایتوں میں جو آتا ہے دوسری جگہ حدیث میں، وہ بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی تعلیم کے لیے گئے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کی روایت میں. ابن جوزی نے کتاب الصفوہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل بن عبداللہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے. بوڑھا جن ہے، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اون کا جبہ پہنے ہوئے ہے جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی. جبہ تو اون کا تھا لیکن اس میں روشنی، اس میں تجلی، اس میں نور بڑی بھڑکدار تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جبہ کے رونق سے تعجب کر رہے ہو. یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے. کتنے دن سے؟ 700 سال سے میرے بدن پر ہے. اسی جبہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر اسی جبہ میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی. سورہ جن نازل ہوئی. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نور ایمان اور نور ہدایت عطا فرما دے. ٹھیک ہے، وقت آج درس اتنا ہی رہنے دیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.